نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، اگر کسی گھر میں باپ جو ہے ماں کے حقوق ادا نہ کرے، اچھا سلوک نہ کرے، تو بیٹے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کیا ان حالات میں بیٹا باپ کو معزول کر سکتا ہے؟ باپ کو گھر سے نکال سکتا ہے؟ باپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یقیناً آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا باپ کو باپ کے منصب سے معزول نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتا، بیٹا باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے۔ بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے۔ دونوں کا الگ الگ منصب ہے، الگ الگ دائرہ کار ہے۔ ہر ایک کے دائرہ کار الگ ہوتا ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کا فرق ہے، اس طرح میرے محترم دوستو پورے معاشرے میں ہر انسان کا دائرہ کار الگ ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ہمارے کچھ اختیارات ہیں۔ ذمہ داریاں تو ہم نے ہر صورت ادا کرنی ہے، لیکن اختیار ہم نے وہاں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے۔ فرض کریں آپ حاکم ہیں تو آپ کا دائرہ الگ ہے، میں محکوم ہوں تو میرا دائرہ الگ ہے، آپ شاگرد ہیں تو دائرہ الگ ہے، استاد ہے تو دائرہ الگ ہے، افسر ہیں تو دائرہ الگ ہے، ماتحت ہے تو دائرہ الگ ہے، آپ تاجر ہیں تو دائرہ الگ ہے، کسی اور بزنس میں ہیں تو دائرہ الگ ہے، آپ گھر کے اندر باپ ہیں، ذمہ دار ہیں تو دائرہ الگ ہے، اولاد ہیں تو دائرہ الگ ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے۔ فساد کب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کے دائرے میں مداخلت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، فرض کیجئے میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا یا کوئی برا کام کرتا ہے، تو مجھے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ میں اس پر سختی کروں، اسے ڈانٹ ڈپٹ کروں، سختی کروں، بالکل وہاں پہ کرنی چاہیے۔ ہمسائے کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں وہاں بھی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ میرا دائرہ نہیں ہے، میرا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ وہاں میرا دائرہ کیا ہے کہ میں اسے پیار سے سمجھاؤں، منت سماجت کروں، پیار سے سمجھاؤں، بالکل باپ کی طرح۔ یعنی بیٹا صرف یہ کر سکتا ہے کہ باپ سے منت سماجت کرے، باپ کو سمجھائے، پیار سے بات کرے، ادب سے احترام سے بات کرے، لیکن وہ اس کو باپ کے منصب سے معزول نہیں کر سکتا۔ باپ باپ رہے گا۔ میں نہیں اپنے بیٹے کے بارے میں تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کروں، اس کے ساتھ سختی کروں، لیکن ہمسائے کے بیٹے کے ساتھ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کروں۔ میں اسے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں، دعوت دے سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، وہ بھی پیار سے، محبت سے اور احترام سے۔ ہمارے معاشرے میں اصل فساد یہی ہے کہ ہم اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کے دائرے میں مداخلت کرتے ہیں، وہاں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کا علم میں نہیں ہے شاید کہ فساد شریعت کی نظر میں قتل سے زیادہ سخت ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا جو ہے قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کیجئے، دیکھیے کہ میرا دائرہ کار کیا ہے، میرا دائرہ اختیار کیا ہے۔ ذمہ داری جو ہے وہ ہمیں بہرحال پوری کرنی ہے، اس کو پوری کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن اور جو دائرہ اختیار ہے، جہاں پہ ہمارا اختیار ہے، کتنا ہے اور کہاں ہے اور کب استعمال کرنا ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے مٹا دو، ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے تو زبان سے مٹاؤ، زبان سے نہیں مٹا سکتے دل سے برا جانو۔ اس کا مفہوم ہمارے معاشرے نے غلط سمجھا ہے۔ یہ لاٹھی اٹھانے کی بات نہیں ہے، یہ دائرہ اختیار کی بات ہے۔ یعنی جس دائرے کے اندر تمہیں لاٹھی اٹھانے کی اجازت ہے وہاں لاٹھی اٹھاؤ، وہاں لاٹھی سے بات کرو۔ جہاں تمہیں اجازت نہیں ہے وہاں زبان سے بات کرو، اور جہاں زبان سے بھی اجازت نہیں وہاں دل سے برا جانو۔ اب دیکھیے، ہمسائے کا بیٹا ہے تو لاٹھی اٹھانے کی طاقت تو وہاں بھی میرے اندر ہے، اٹھا سکتا ہوں، لیکن اجازت نہیں ہے۔
تو جب حضور یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں تمہیں لاٹھی اٹھانے کی اجازت ہے لاٹھی اٹھاؤ، تو مطلب یہ ہے جہاں تمہارا دائرہ اختیار ہے۔ قانون کا نفاذ کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ یعنی میں کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لوں تو مجھے یہ بالکل اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ سکوں۔ یہ عدالت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ ارباب اختیار کو اطلاع کر دینا، ان کو بتا دینا یا موقع پہ گواہی دے دینا۔ جب میں یہ کروں گا تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ جس طرح بیٹا جو ہے باپ کو پیار سے، احترام سے، ادب سے سمجھائے گا، منت سماجت کرے گا، تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی نظر میں وہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے دائرے کے اختیار کے اندر اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ہم نہیں پوچھے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دائرے سے باہر قدم نکال کر دوسرے کے دائرے میں قدم ڈالا اور وہاں پہ فساد برپا کیا تو ضرور پوچھے جائیں گے۔ کیوں کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ اس طرح اس کو سمجھیے، گھر کے اندر اگر بیٹا باپ بننے کی کوشش کرے تو فساد تو پیدا ہوگا، لازمی پیدا ہوگا۔ اس گھر جن گھروں کے اندر اپنا اپنا منصب سمجھا جاتا ہے، باپ باپ رہتا ہے، بیٹا بیٹا رہتا ہے، ماں ماں رہتی ہے، بیٹی بیٹی رہتی ہے، تو وہاں بڑا پرامن ماحول ہوتا ہے۔ لیکن جہاں بیٹا اور بیٹی جو ہے اپنے دائرے سے اختیار سے باہر نکل کر باپ اور ماں بننے کی کوشش کریں تو وہاں یقیناً فساد برپا ہوگا۔ تو یہی حال معاشرے کا ہوتا ہے۔ معاشرے میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ میرا دائرہ کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے، مجھے کہاں تک اجازت دی گئی ہے۔ میں راستے کے اندر جا رہا ہوں اور چھڑی کو گھما رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے آزادی ہے، نہیں، آزادی کہاں تک ہے؟ جہاں تک دوسرے کی ناک ہے۔ اگر آپ کی چھڑی دوسرے کے ناک کو ٹچ کرے گی تو آپ کی آزادی ختم ہو گئی۔ آپ کا دائرہ ہے ایک خاص، اس کے اندر تو آپ گھما سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں گھما سکتے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو گھروں کے اندر بھی امن ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر بھی امن ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔